الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم ناظرین، پروگرام فضائل اعمال کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست کا موضوع ہے نماز با جماعت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وارکعوا مع الراکعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ محترم ناظرین، میں نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 43 آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس مناسبت سے نماز با جماعت کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ نماز اسلام کا بنیادی رکن ہے، توحید کے بعد اس کا درجہ آتا ہے۔ نماز زبانی، بدنی، قلبی عبادت ہے۔ نماز با جماعت ادا کرنے کے بہت سارے فائدے ہیں۔ کوئی بھائی اگر جماعت میں شامل نہ ہو تو ایک بھائی اس کے تعلق سے پوچھتا ہے کہ آخر وہ بھائی کہاں چلا گیا، وہ بھائی کیوں نہیں آیا، کہیں پریشان تو نہیں ہے۔ جماعت ہی کی تو برکت ہے کہ کیا کالے، کیا گورے، کیا امیر، کیا غریب، سب ایک ہی ساتھ ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ جماعت ہی کی تو برکت ہے کہ اگر کسی کے ساتھ کسی کی دشمنی ہو گئی ہے، ایک ساتھ مل کر نماز پڑھنے سے آپس کی تکلیف دور ہو جاتی ہے، جو گلا شکوہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا یہ کافی اہم ہے۔ قرآن اور حدیث کے اندر اس سلسلے میں بہت ساری چیزیں آئی ہے۔ قرآن مجید میں آپ غور کیجئے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری آیتوں میں جمع کے صیغے کے ساتھ خطاب کیا ہے۔ جیسے آیت سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 43، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو یہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے پر ابھارا جا رہا ہے، اس کی فضیلت کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 238، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین، لوگو نمازوں کی حفاظت کرو اور خاص طور پہ وسطی نماز کی۔ اسی طرح اللہ نے کہا سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 77، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، اے ایمان والو رکوع کرو، سجدے کرو، اللہ کی عبادت کرو اور نیکی کے کام کرو، لعلکم تفلحون، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ آپ قرآن مجید کی آیتیں اٹھائیں گے تو آپ کو یہ ملے گا کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے پر ابھارا جا رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی حدیثوں کے ذریعے ہمیں نماز با جماعت ادا کرنے کی تلقین کی ہے اور ہمیں اس پر ابھارا ہے۔ ایک صحابی کا واقعہ ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے یہ کہا تھا، صحیح مسلم کتاب المساجد کتاب نمبر 5 حدیث نمبر 654، کیا کہا؟ من سرہ ان یلقى اللہ تعالی غدا مسلما فلیحافظ علی ہؤلاء الصلوات حیث ینادی بہن۔ جو آدمی چاہتا ہے، یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، کہ کل اللہ سے مسلمان ہو کر ملے تو اسے چاہیے کہ وہ نمازوں کی حفاظت کرے جب نماز کے لیے بلایا جائے۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ اگر تم لوگ نبی کی سنت کو چھوڑ دو گے، جیسا کہ یہ پیچھے رہ جانے والا نبی کی سنت کو چھوڑ دیتا ہے، تو کیا ہوگا؟ تم لوگ گمراہ ہو جاؤ گے، سیدھے راستے سے الگ ہو جاؤ گے۔ آگے وہ کہتے ہیں وما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق، کہ جماعت سے پیچھے رہنے والا پکا منافق ہی ہوتا تھا، یہاں تک کہ بیمار آدمی بھی جو حادہ بین الرجلین، دو آدمی کے سہارے آتا اور جماعت میں شامل ہوتا۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ صحابہ کرام کے درمیان جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا جذبہ کس قدر تھا، کیسا تھا کہ اگر کوئی آدمی بیمار ہے تو وہ بھی دو آدمی کے سہارے مسجد میں آتا اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا۔ غور کیجئے، وہ کہتے ہیں کہ جماعت سے پیچھے رہنے والا منافق ہی ہوتا تھا، مسلمان اور مومن پیچھے نہیں رہتا تھا، بلکہ وہ لوگ آگے رہتے تھے اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی تلقین کی ہے اور مختلف طریقے سے ابھارا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا، صحیح بخاری کتاب الاذان کتاب نمبر 10 حدیث نمبر 644، والذی نفسی بیدہ
لقد حممت ان آمر بحطب لیحطب، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ آگ جلانے کے لیے لکڑیاں جمع کی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں آگے، پھر اذان کہی جائے اور میں امامت کے لیے ایک آدمی کو آگے بڑھا دوں، ثم اخالف الى رجال فاحرق علیہم بیوتہم، اور پھر میں ان لوگوں کے پاس جاؤں جو جماعت میں شامل نہیں ہوتے اور ان کے گھروں کو جلا دوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے کہتے ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر گوشت لگی ہوئی ہڈی مل جائے یا دو بہترین بکری کے کھر مل جائیں تو اس سے بہتر ہے کہ آدمی عشاء کی نماز میں حاضر ہو۔ اتنی اہم چیز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہا کہ بغیر عذر کے اگر کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ سنن ابن ماجہ کتاب المساجد کتاب نمبر 4 حدیث نمبر 793۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے پر ابھارتے ہوئے کہا ہے، صحیح بخاری کتاب الاذان کتاب نمبر 10 حدیث نمبر 645، صلاۃ الجماعت تفضل صلاۃ الفض ب27 درجہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا 27 درجہ زیادہ ہے بنسبت اس نماز کے جو نماز جماعت کے ساتھ نہ ادا کی جائے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھارتے ہوئے کہا کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ جماعت میں شامل ہو اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے۔ صحیح بخاری کتاب الاذان کتاب نمبر 10 حدیث نمبر 646، صلاۃ الجماعت تفضل صلاۃ الفض ب25 درجہ۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا بغیر جماعت کے نماز پڑھنے کے مقابلے میں 25 درجہ زیادہ ہے۔ اس نماز کا ثواب 25 گنا زیادہ ہے۔ پہلی والی حدیث میں کہا اس نماز کا ثواب 27 گنا زیادہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے پر ابھارا ہے۔ اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ وہ جماعت کا اہتمام کریں۔ یہ سنت مؤکدہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تاکید کی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کتاب الاذان کتاب نمبر 10 حدیث نمبر 662، من غدا الى المسجد وراح اعد اللہ له نزله الى الجنت كلما غدا او راح، کہ جو کوئی بھی آدمی صبح شام مسجد کی طرف آتا ہے تو اس کا ہر آنا اور ہر جانا گویا کہ جنت میں صبح شام اس کے لیے مہمانی تیار کی جا رہی ہے، ضیافت تیار کی جا رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جماعت کا اہتمام کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے جذبے کا کیا کہنا۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، صحیح بخاری کتاب الادب کتاب نمبر 78 حدیث نمبر 6039، اسود نے پوچھ لیا کہ آپ یہ بتلائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیسے رہتے تھے؟ تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ گھر والوں کی خدمت میں لگے رہتے، فیضا حضرت الصلاح قام الی الصلاح، اور جب اذان ہو جاتی تو نماز کے لیے نکل جاتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ تو اس قدر تھا کہ آپ اس مرحلے میں بھی جس مرحلے میں آپ بیمار تھے، آپ کا بالکل آخری دور تھا، 2 آدمی کے سہارے آپ جماعت میں شامل ہوئے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کتاب الاذان کتاب نمبر 10 حدیث نمبر 664۔ کیا کہنا صحابہ کے جذبے کا، کس قدر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا شوق تھا، کتنی تڑپ تھی، کتنی لگن تھی۔ گھر چاہے کتنا دور کیوں نہ ہو لیکن جماعت میں شامل ہونے کے لیے چلے آ رہے ہیں۔ صحیح مسلم کتاب المساجد کتاب نمبر 5 حدیث نمبر 663، ایک صحابی کا واقعہ ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس صحابی کا گھر بہت دور تھا، تو میں نے خیر خواہی کے طور پر کہا کہ ایک گدھا خرید لو تاکہ یہاں آنے میں آسانی ہو جائے۔ اور اس صحابی کا جذبہ ایسا تھا، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن بھی ان کی جماعت چھٹی نہیں، وَكَانَ لَا تُخْطِئُهُ صَلَاةٌ، ایک نماز بھی ان کی نہیں چھٹی۔ جماعت کا اتنا اہتمام تھا، تو میں نے خیر خواہی کے جذبے سے کہا کہ آپ ایک گدھا خرید لیجئے تاکہ جماعت میں شامل ہونے کے لیے آسانی ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، میں نہیں خریدوں گا، کیونکہ میں چاہتا ہوں میرا یہاں آنا اور میرا یہاں سے واپس جانا یہ تمام چیز نیکیوں میں لکھی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قد جمع اللہ لہ ذلک کلہ، کہ اللہ تعالیٰ نے
یہ تمام چیزیں نیکیوں کے طور پر لکھ لی ہے۔ تو اتنا بڑا ثواب ہے، قدم چاہے جتنے دور سے آئیں، جتنے دور سے آئیں گے اتنے زیادہ ثواب لکھا جائے گا۔ محترم ناظرین، اب ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ، انشاءاللہ پھر ملیں گے اس وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقفے کے بعد ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سامعین کرام، جماعت کی فضیلت کے تعلق سے بات چل رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے پر کس طریقے سے ابھارا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، کتاب الاذان کتاب نمبر 10، حدیث نمبر 662، من غدا الی المسجد وراح اعد اللہ له نزلہ الی الجنۃ کلما غدا او راح، کہ جو کوئی بھی آدمی صبح شام مسجد کی طرف آتا ہے تو اس کا ہر آنا اور ہر جانا گویا کہ جنت میں صبح شام اس کے لیے مہمانی تیار کی جا رہی ہے، ضیافت تیار کی جا رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جماعت کا اہتمام کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے جذبے کا کیا کہنا۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، صحیح بخاری کتاب الادب کتاب نمبر 78، حدیث نمبر 6039، اسود نے پوچھ لیا کہ آپ یہ بتلائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیسے رہتے تھے؟ تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ گھر والوں کی خدمت میں لگے رہتے، فیضا حضرت الصلاح قام الی الصلاح، اور جب اذان ہو جاتی تو نماز کے لیے نکل جاتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ تو اس قدر تھا کہ آپ اس مرحلے میں بھی، جس مرحلے میں آپ بیمار تھے، آپ کا بالکل آخری دور تھا، 2 آدمی کے سہارے آپ جماعت میں شامل ہوئے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، کتاب الاذان کتاب نمبر 10، حدیث نمبر 664۔ کیا کہنا صحابہ کے جذبے کا، کس قدر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا شوق تھا، کتنی تڑپ تھی، کتنی لگن تھی۔ گھر چاہے کتنا دور کیوں نہ ہو لیکن جماعت میں شامل ہونے کے لیے چلے آ رہے ہیں۔ صحیح مسلم کتاب المساجد کتاب نمبر 5، حدیث نمبر 663۔ ایک صحابی کا واقعہ ہے، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس صحابی کا گھر بہت دور تھا، تو میں نے خیر خواہی کے طور پر کہا کہ ایک گدھا خرید لو تاکہ یہاں آنے میں آسانی ہو جائے۔ اور اس صحابی کا جذبہ ایسا تھا، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن بھی ان کی جماعت چھٹی نہیں، وَكَانَ لَا تُخْطِئُهُ صَلَاةٌ، ایک نماز بھی ان کی نہیں چھٹی۔ جماعت کا اتنا اہتمام تھا، تو میں نے خیر خواہی کے جذبے سے کہا کہ آپ ایک گدھا خرید لیجئے تاکہ جماعت میں شامل ہونے کے لیے آسانی ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، میں نہیں خریدوں گا، کیونکہ میں چاہتا ہوں میرا یہاں آنا اور میرا یہاں سے واپس جانا، یہ تمام چیز نیکیوں میں لکھی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قد جمع اللہ لہ ذالک کلہ، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں نیکیوں کے طور پر لکھ لی ہے۔ تو اتنا بڑا ثواب ہے، قدم چاہے جتنے دور سے آئیں، جتنے دور سے آئیں گے اتنے زیادہ ثواب لکھا جائے گا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ثواب کمانے کی نیت سے دور دور سے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے اور جماعت میں شامل ہوتے تھے، یہاں تک کہ عورتیں بھی جماعت میں شامل ہونے کے لیے آتی تھی۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، صحیح بخاری کتاب مواقیت الصلاۃ کتاب نمبر 9، حدیث نمبر 578، کننا نساء المؤمنات یشہدن مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الفجر متلفعات بمروتہن، وہ کہتی ہیں کہ ہم مومنہ عورتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فجر کی جماعت میں شامل ہوتی تھی، اور جب نماز ختم ہو جاتی تو ہم لوگ واپس ہو جاتے اور ہم لوگ پردے میں ہوتے، اور صبح کی نماز اس قدر اندھیرے میں پڑھی جاتی، اول وقت میں پڑھی جاتی کہ اندھیرے کی وجہ سے ہم لوگوں کو کوئی پہچان نہیں سکتا تھا۔ تو اس حدیث سے کیا پتا چلا؟ اس حدیث سے یہ پتا چلا کہ اگر عورتیں جماعت میں شامل ہونا چاہتی ہے تو ہمیں روکنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ صحابیات رضوان اللہ علیہن اجمعین یہ جماعت میں شامل ہوتی تھی اور با جماعت نماز ادا کرتی تھی۔ اتنا ہی نہیں، بچوں کے اندر بھی جذبہ ہے، بچوں کے اندر بھی شوق ہے۔ جابر بن سمرہ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں جب جماعت میں شامل ہوتا تھا اور ہم بچے جب شامل ہوتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم
ہم لوگوں سے جماعت کے بعد محبت کرتے اور ہم لوگوں کا گال چھوتے، یعنی ہم لوگوں سے پیار اور محبت کرتے، وہ حدیث میں بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کتاب الفضائل کتاب نمبر 43 حدیث نمبر 2329 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بچے ملاقات کرتے تو آپ باری باری ہر بچے کا چہرہ چھوتے تھے۔ وَأَمَّا أَنَا، جہاں تک میری بات ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دونوں گالوں کو چھوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو بھی جماعت کے ساتھ نماز پر ابھارا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اہتمام کر رہے ہیں، صحابہ کرام بھی اہتمام کر رہے ہیں، عورتیں بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہی ہیں، بچوں کو بھی ابھارا جا رہا ہے۔ ذرا غور کیجئے جماعت کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی اہمیت کا کیا کہنا، یہاں تک کہ ایک اندھے صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اجازت لینے کے لیے تاکہ انہیں موقع مل جائے، ان کو رخصت دے دی جائے کہ وہ گھر ہی میں نماز ادا کر لیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا کہا؟ صحیح مسلم کتاب المساجد کتاب نمبر 5 حدیث نمبر 653 هل تسمع النداء بالصلاح، کیا تم اذان سنتے ہو؟ نعم اللہ کے رسول ہاں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فاجب، تو تمہارا آنا یہاں ضروری ہے۔ اب غور کیجئے اس حدیث پر، جب اندھے صحابی کو اجازت نہیں ملی تو جو آنکھوں والے ہیں انہیں کیسے اجازت مل سکتی ہے؟ اس لیے چاہیے کہ ہم جماعت کا اہتمام کریں، جماعت کی فضیلتوں سے محروم نہ رہیں، ہم ثواب کمائیں۔ ہماری زندگی کا بھی مقصد وہی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ثواب کمائیں۔ ہاں مجبوری کے تحت اجازت دی جا سکتی ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو اجازت بھی دی تھی، اس میں سے اتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رخصت دی کہ وہ جماعت میں شامل نہ ہو۔ یاد رکھیے جماعت کی اہمیت تو اتنی زیادہ ہے کہ اگر آدمی دو بھی ہو تو وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے تاکہ انہیں جماعت کا ثواب مل جائے۔ جب ہم سلف صالحین کی زندگی پر غور کرتے ہیں تو ہمیں بہت ساری چیزیں نظر آتی ہیں۔ صحیح بخاری کتاب الاذان کتاب نمبر 10 باب نمبر 29 حسن کا ایک واقعہ ہے رحمۃ اللہ علیہ کہ ان کی ماں عشاء کی نماز میں حاضر ہونے سے انہیں روکتی ڈر سے، کیونکہ رات کا وقت ہے، تو وہ اپنی امی کی بات نہیں مانتے تھے بلکہ وہ جماعت میں شامل ہوتے تھے۔ اسی طرح اور سلف صالحین کے بارے میں آیا کہ وہ لوگ جماعت کا اہتمام کرتے، اگر کسی مسجد میں جماعت ہو چکی ہوتی تو وہ لوگ دوسری مسجد میں جاتے تاکہ وہاں جماعت کے ساتھ نماز ادا کر سکیں۔ کبھی کبھی ایسا بھی آیا ہے، اور صحیح بخاری کتاب الاذان کتاب نمبر 10 باب نمبر 30 میں یہ موجود ہے کہ لوگ مسجد میں جاتے اور اگر جماعت ختم ہو چکی ہوتی تو لوگ کیا کرتے، اذان دیتے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے۔ تو یہاں میں ایک نقطہ بتانا چاہوں گا کہ اگر اس مسجد میں فتنے کا ڈر نہ ہو تو وہاں دوسری جماعت کی جا سکتی ہے، لیکن اگر کچھ لوگ ایسے ہیں جو فتنہ ہی پیدا کرنا چاہتے ہیں، جو امام صاحب ہیں ان کے پیچھے نماز پڑھنا نہیں چاہتے، جماعت سے کٹنا چاہتے ہیں، الگ نماز ادا کرنا چاہتے ہیں، تو بالکل نہیں، ایسے لوگوں کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ انہیں نہیں کہا جائے گا کہ وہ اذان دیں اور دوبارہ جماعت کھڑی کریں۔ ہاں وہاں اجازت ہے جہاں اس طریقے کا واقعہ پیش آ جائے، چند قسم کے لوگ آ جائیں، جمع ہو جائیں اتفاق سے، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر فتنہ مقصود ہو، لوگوں کو بانٹنا مقصود ہو اور لوگوں کو ان کی صفوں سے الگ کرنا مقصود ہو تو اس مسجد میں دوسری جماعت کا اہتمام نہیں کرنا چاہیے تاکہ فتنہ فساد نہ ہو، فتنہ فساد دب جائے۔ یاد رکھیے جماعت کی بڑی اہمیت ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا تو اتنا اہم ہے کہ اگر جماعت کھڑی ہوئی ہے تو آپ دوسری نماز نہیں پڑھ سکتے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کتاب صلاۃ المسافرین کتاب نمبر 6 حدیث نمبر 710 اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب نماز کھڑی ہو جائے تو اس وقت فرض نماز کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہے۔ ذرا غور کیجئے ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو فجر اور ظہر کے وقت جماعت کھڑی بھی ہو جاتی ہے تو ہم اس کا اہتمام نہیں کرتے، ہم سنتوں میں لگے رہتے ہیں۔ سنت ہم بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن فرض نماز یہ سب سے اہم ہے۔ جماعت کھڑی ہو گئی اس میں شامل ہونا سب سے اہم چیز ہے۔ ایک حدیث ہے غور کیجئے کہ ہم بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، سنن ابی داؤد کتاب التطوع کتاب نمبر 5
حدیث نمبر 1267 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے پوچھا اور اس آدمی سے کہا صلاۃ الصبح رکعتان، کہ فجر کی نماز 2 ہی رکعت ہے، تو پھر تم یہ کیا پڑھ رہے ہو؟ تو اس آدمی نے کہا انی لم اکن صلیت الرکعتین اللتین قبلہما فصلیتہما الان، کہ اللہ کے رسول میں نے 2 رکعت پہلے نہیں پڑھی تھی، اسی کو میں اب پڑھ رہا ہوں۔ فسکت رسول اللہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ تو ہمارے لیے بڑی آسانی ہے، سب سے اہم چیز ہے کہ ہم فرض نماز کا زیادہ اہتمام کریں، اور سنت ہم بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ صف کی اہمیت تو اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی صف کو چھوڑ دے گا، صف کو توڑنا چاہے گا تو وہ صحیح نہیں ہے، اللہ اس کو توڑ دے گا، اور جو صف کو ملانا چاہے گا اللہ اس کو ملا دے گا۔ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، کتاب الصلاۃ کتاب نمبر 2 حدیث نمبر 666، نبی نے کہا نماز کے لیے جب کھڑے ہو جاؤ تو صفیں سیدھی رکھو، وسد الخلل، اور بیچ میں خالی جگہ نہ چھوڑو۔ پھر اسی طرح شیطان کے لیے جگہ مت چھوڑو، ومن وصل صفا وصلہ اللہ ومن قطع صفا قطعہ اللہ، جو صف کو ملائے گا اللہ تعالیٰ اس کو ملا دے گا، اور جو صف کو کاٹ دے گا اللہ تعالیٰ اس کو کاٹ دے گا۔ اس لیے جماعت کی بڑی اہمیت ہے، آدمی کو چاہیے کہ جماعت سے الگ تھلگ نہ رہے۔ اور پہلی صف کی جماعت کا کیا کہنا، کہ اگر آدمی کو معلوم ہو جائے کہ پہلی صف میں حاضر ہونا کتنا اہم ہے، اس کا ثواب کتنا زیادہ ہے، تو آدمی اپنے سرین کے بل چلتے ہوئے آئے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہا گیا کہ آدمی کو پتہ چل جائے کہ پہلی صف میں کتنی فضیلت والی چیز ہے، پہلی صف میں آنے کا ثواب کتنا زیادہ ہے، تو لوگ اپنے سرین کے بل چلتے ہوئے آئیں گے اور نماز میں شامل ہوں گے۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اور آپ جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام کریں، تو بچوں کو لایا جائے تاکہ وہ بھی جماعت میں شامل ہوں۔ افسوس ہے بہت سارے لوگ، خاص طور پر مجھے شکایت ہے ان لوگوں سے جو سخت قسم کے ٹرسٹی حضرات ہوتے ہیں، کہ وہ بچوں کو مسجد میں آنے سے منع کرتے ہیں۔ بات کیا ہوتی ہے، آگے چل کے نقصان یہ ہوتا ہے کہ یہ بچے مسجد سے کٹتے چلے جاتے ہیں، تو ہم اور آپ شکوے شکایت کرتے ہیں کہ آج کل کے بچے نمازی نہیں ہیں۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں تاکہ ہمیں ثواب زیادہ ملے، اور ہر آدمی چاہتا ہے کہ ثواب زیادہ سے زیادہ کمائیں۔ تو ہم اور آپ عہد کریں، ہم نماز پڑھیں گے، جماعت کے ساتھ ادا کریں گے تاکہ ہمیں پورا ثواب ملے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق دے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔